نہیں دیتے تو سوچئے ایسے مرد عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہر وقت ان کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو خامن سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بیوی سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کل ان مردوں کو جب جواب دینا پڑے گا کہ تمہاری عورتوں کو تو پاکی ناپاکی کے مسائل کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو تو فرائض و واجبات کا بھی صحیح پتہ نہیں تھا، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، اور وہ تو عبادت میں کوتاہیاں کرتی تھیں، بتاؤ تم نے ان کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی؟ معلوم نہیں کیا جواب اللہ کے سامنے پیش کر پائیں گے، یا پھر اس وقت اللہ کے اطاعت کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم گھر کی عورتوں کو محبت و پیار کے ساتھ دین کی تعلیم کی طرف مائل کریں۔ اگر ان کے اپنے دل نہیں بھی چاہتے، عورتوں کی فطرت ہے، پیار سے اگر منوا لو تو پہاڑ سے بھی چھلانگ لگا جائیں گی، اور اگر غصے سے بات کرو تو قدم بھی نہیں اٹھائیں گی۔ پیار سے زیادہ بہتر چیز ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں، اور یہی چیز حدیث پاک میں سے ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ لطف و مروت سے پیش آؤ، ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا والطفکم اہلا، تم میں سے بہترین معزز ایمان والا وہ ہے جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہے۔ تو اگر نرمی کے ساتھ عورتیں بات مان جائیں تو پھر گرمی کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر یہ ہے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو محبت و پیار کے ساتھ متوجہ کیا جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے سنے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے مردو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لوگ مرد عورتوں کو اپنے گھر کی باندیاں سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو امانت ہوتی ہیں، یہ ماں باپ نے آزاد جنی، یہ باندیاں نہیں بلکہ اللہ نے نکاح کے ذریعے ان کو مردوں کی امانت میں دے دیا ہے۔ تو یہ امانت کا خیال کریں، اس میں خیانت نہ کریں، ان کے دین میں آگے بڑھنے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا سبب بنے۔ اور بعض مرد تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو عورت کو اپنے ماں باپ سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمیں کتنی ایسی عورتوں نے خط لکھے، کئی کئی سال سے روتی پھر رہی ہے، ان کو ماں باپ بہن بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ خامن سے پوچھا کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ بھی کوئی نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ جائے۔ سوچنے کی بات ہے، اس بیچاری کا بھی دل ہے، یہ اس گھر میں پیدا ہوئی، ماں باپ نے جنم دیا، بہن بھائیوں میں پلی بڑی، کئی سال کے بعد اگر اس کا جی چاہا کہ میں ان سے مل لوں تو خامد اس کو منع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ نہ خامد کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، نہ اس کو حقوق کا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی تربیتی مجالس میں میاں بیوی سب کا آنا اور اپنے اپنے عنوانات کے تحت مضامین کا سننا انتہائی ضروری ہے تاکہ گھروں کی زندگی بہتر ہو جائے۔ لہذا جن گھروں میں مردوں کی بے توجہی کی وجہ سے عورتیں بے دین اور بے عمل بن رہی ہیں تو یہ مرد قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ بعض گھروں میں تو ہم نے دیکھا کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کی ویڈیو کیسٹ لائبریری ہے۔ حیرت ہوتی ہے، کیا پتا ان کو کہ ان کی بیٹی ان ویڈیو کیسٹوں کو دیکھ کر دل میں گناہ کے کیا کیا منصوبے بناتی ہوگی، کیسے اس کی عزت محفوظ رہتی ہوگی، مگر ان کو دین کا کوئی دھیان نہیں۔ اللہ نے مال پیسہ خوب دے دیا، ریل تیل ہے، اب اس نشے کے اندر اب عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے کم وقت ہوتے ہیں اپنے پاس جوان بیٹیوں کو بٹھا کر ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یورپ کی گندی فلمیں جن میں گندے فحش حرکات ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مردوں کو قیامت کے دن زنجیروں میں باندھ کر پیش کیا جائے گا، اور جب تک یہ جواب دہ نہیں ہوں گے ان کی زنجیروں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ
کہ گھر کے بچوں اور گھر کی عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے یہ مرد ہر وقت فکر مند رہیں. ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ان کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ایک اور بنیادی غلطی جو ہمارے معاشرے میں اس وقت آئی ہوئی ہے، جس کو میں نے بہت دیر غور و خوض کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، توجہ اللہ کے بعد پایا، وہ یہ غلطی ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کی نظر میں عورت کا حسن و جمال ہی معیار ہے، عورت کی اچھائی کا. اس لیے اگر نوجوان اپنی بیوی کا رشتہ ڈھونڈتا ہے تو پہلی بات یہی ہوتی ہے خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، خوبصورت ہو. معلوم نہیں یہ ایسا ایک شوق دلوں میں بیٹھ گیا کہ جس نے پورے معاشرے کے جو ہے حالت کو بدل کے رکھ دیا ہے، معیار کو بدل کے رکھ دیا ہے. یاد رکھنا، عورتوں میں صورت کے حسن و جمال کی بجائے سیرت کا حسن و جمال دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے عام طور پر دیکھا جو نوجوان فقط شکل و صورت کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد انہی کے گھروں میں پھڈے ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ گھر کی زندگی تو اچھے اخلاق سے گزرتی ہے. وہ جس کو حور پری سمجھ کر لائے تھے وہ ہٹ دھرمی کرتی ہے، ضد کرتی ہے، بات نہیں مانتی، کوآپریٹ نہیں کرتی، تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے. پھر آ کر پوچھتے ہیں حضرت بیوی بات نہیں مانتی، بڑا پریشان رہتا ہوں، طلاق دینے کو دل کرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب بھائی تم کیا کرو، تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ عورت سے 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں. بعض اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے، بعض اس کے مال دولت کی وجہ سے، بعض اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور بعض اس کی دینداری کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے محسن انسانیت نے فرما دیا تم عورتوں کے ساتھ ان کے اچھے حسن، اپنے اچھے جو ہے اخلاق اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلی چیز تو اچھے اخلاق دیکھیں، خوبصورتی نمبر 2 پر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ فقط ظاہر کی خوبصورتی کو مقدم کر لیں اور سیرت کو مقدم نہ کریں. ایک بات ذہن میں رکھنا، خوبصورت عورت جتنی مرضی ہو، اگر وہ کردار کی بری ہے اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ اور عورت اگر سے شکل کی اچھی نہیں مگر وفا ہے، خادمہ ہے، جان نثار کرنے والی بیوی ہے، ہر وقت خامند کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اس سے بہتر زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے عورت کو جو زندگی کی شریک حیات ہے حسن کی کسوٹی پہ تولنے کی بجائے نوجوانوں کو چاہیے وہ سیرت کی کسوٹی پہ تولیں، اچھے اخلاق کی کسوٹی پہ تولیں، ان کی دینداری کی کسوٹی پہ تولیں. دنیا میں جتنے بھی فتنے عورت کے اوپر آتے ہیں وہ اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے آتے ہیں. یہ ظاہری حسن انسان کے لیے امتحانوں کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے جو حسن و جمال کو زیادہ دیکھتے ہیں انہی کے گھروں میں پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال ایسا دیا تھا جس کی کوئی مثال ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا فَإِذَنْ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ کہ ان کو اللہ رب العزت نے آتی دنیا کا حسن دیا تھا. یعنی یوں سمجھیے ساری دنیا کے انسانوں کو ملا کر جو حسن دیا گیا، ساری دنیا کے حسینوں کا حسن جمع کر دیا جائے تو وہ ایک حصہ ہے، اور اتنا ہی حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا. تو کیسا حسن جمال ہوگا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بالآخر کنویں کے اندر ڈال دیا. پھر جب کنویں سے نکالے ان کو بیچا گیا. قرآن مجید کی آیت ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ان کو بیچا گیا چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں. عجیب بات ہے، نکتے کی بات ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. یوسف علیہ السلام کا حسن تو مادری تھا، مادر ذات تھا، ماں کے پیٹ سے حسین پیدا ہوئے تھے، لیکن نمٹ حسن تھا. اس وقت تک ان کو علم نہیں ملا تھا، حکمت نہیں ملی تھی. علم اور حکمت تو جوان ہو کر ملی. فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وہ تو بھرپور جوانی کی عمر میں ملی. بچپن میں ان کے پاس فقط حسن تھا،
تو حسن ظاہری کی قیمت اللہ کی نظر میں دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا۔ اے حسن کے پیچھے بھاگنے والوں، عبرت کی بات ہے اللہ رب العزت کی نظر میں حسن ظاہری کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ تم کس متاع کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو؟ تم نے کس کی پوجا شروع کر دی؟ تم کس کے دیوانے بن گئے؟ ارے چند کھوٹے سکوں کی قیمت ہے جس کی اللہ نے فرما دیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکے اور وہ بھی کھوٹے۔ اس لیے ظاہری حسن اللہ رب العزت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے مسلمان مردوں کو چاہیے فقط حسن و جمال کی کسوٹی میں تولنے کی بجائے نقش نین ایسے ہوں، ہاتھ پاؤں ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، ان چیزوں کو صرف کسوٹی بنانے کی بجائے پہلے تو یہ دیکھو انسانیت بھی اس میں ہے یا نہیں۔ ہونی تو وہ انسان چاہیے تاکہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہوں، عقل کی اچھی ہو، اخلاق کی اچھی ہو، پھر شکل کی بھی اچھی ہو، تو نور و نلا دور ہے۔ مگر فقط حسن ظاہری کو کسوٹی بنا لینا یہ مردوں کی بہت بڑی خامی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اخلاق کو کسوٹی بنایا جاتا تھا، دینداری کو کسوٹی بنایا جاتا تھا۔ اسی لیے اگر دیندار عورت بیوہ بھی ہو جاتی تھی تو دوسرے مرد اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ دینداری ہوتی تھی۔ آج تو اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، عجیب زمانہ آ گیا، کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بیچاری جوانی کی عمر اسی طرح گزارتی ہے، کوئی اس کی ہمدردی کرنے والا غم گسار نہیں ہوتا، کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ تو انسانیت کی بنیاد ختم ہو گئی، فقط خواہشات نفسانی کی بنیاد آ گئی۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ یہ فقط حسن ظاہری کو بنیاد بنانے کی بجائے انسان کے کردار کو بنیاد بنائیں، علم کو بنیاد بنائیں، اخلاق کو بنیاد بنائیں۔ ایک نقطہ یاد رکھنا، ظاہری حسن وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتا چلا جاتا ہے، اور باطنی حسن، اخلاق کا حسن، وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنی عمر زیادہ ہوگی اخلاق کا حسن بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر عمر زیادہ ہوگی تو ظاہری حسن تو گھٹتا چلا جائے گا۔ اس لیے گھٹنے والی چیز کو پسند کرنے کی بجائے بڑھنے والی چیز کو پسند کرنا چاہیے تاکہ زندگی کا انجام اچھا گزرے، کیونکہ اس کی وجہ سے ساری زندگی انسان کی اچھی گزرتی ہے۔ اس لیے یہ اپنی بیویوں کے اندر سب سے پہلے انسانیت کو دیکھیں، اچھے اخلاق کو دیکھیں، نیکی کو دیکھیں۔ جب یہ چیز اس کے اندر موجود ہے اس کا مطلب ایک اچھی انسان ہے، زندگی کی اچھی ساتھی ثابت ہوگی، اچھی خادمہ ثابت ہوگی۔ اس لیے دین کو بنیاد بنانا چاہیے، اور یہی حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم عورتوں سے ان کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو۔ سبحان اللہ، محسن انسانیت نے کیسے قیمتی ہیرے اور موتی عطا فرما دیے۔ ہم ان پر عمل کریں گے، ہماری اپنی زندگیوں کے اندر خیر آئے گی۔ فقط ظاہری نقش نین کو دیکھ کر شادی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں گھر میں دینداری نہیں ہوتی، روتے پھرتے ہیں، اولاد بگڑ رہی ہے، بیوی توجہ نہیں دیتی، تو اب کیوں روتے ہیں؟ اپنے آپ پر روئیں کہ انہوں نے فیصلہ ہی غلط کیا تھا۔ ایک شاعر نے کیا عجیب بات کہی، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کہ جو لڑکی سر کا دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی، اور خدا کے بندے وہ تیرے گھر کو کیا سنبھالے گی، اور تیرے بچوں کو کیا سنبھالے گی، اور تیرے بچوں کی اچھی ماں کیسے بنے گی، ان کی تربیت کیسے کرے گی۔ اس لیے یہ بہت بڑی خامی آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں آ گئی، اور اس خامی کی پھر آگے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ عورتوں کو ان کے ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیچاریاں اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پہ لگی ہوتی ہیں، ان کی ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے میں کپڑے ایسے پہنوں کہ اچھی لگوں، میری آنکھیں اچھی لگیں،
چہرہ اچھا لگے، ہاتھ اچھے لگے، بیچاریاں ہر وقت اسی سوچ میں رہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا ساتھی اسی معیار کی وجہ سے بنایا جائے گا۔ معلوم ہوا مردوں کی اس سوچ نے عورتوں کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اگر ان کو پتا ہوتا ہمیں ہماری دینداری کی وجہ سے جو ہے زندگی کا ساتھی بنایا جاتا تو یہ حدیث پڑھتی، یہ تفسیر پڑھتی، یہ اچھے اخلاق لیتی، یہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی، یہ باپردہ زندگی گزارتی، تہجد گزار بنتی، اللہ کی ولیہ بنتی، ان کو زندگی کا کوئی ساتھی بنا لیتا۔ مگر معیار ہی بدل گیا، معیار ظاہری خوبصورتی ہے، لہذا بچیوں کو دیکھا بیچاری پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت سے یہ بچیاں بس کسی سوچ میں ہوتی ہیں کوئی ایسا صورت اختیار کریں ہم دیکھنے والوں کو اچھی لگ سکیں، اور یہی چیز بالآخر ان کو بے پردگی پہ بھی آمادہ کر دیتی ہیں، اور جن کو اللہ نے کچھ شکل اچھی دے دی وہ تو خوشی خوشی بے پردہ پھرتی ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے سوچیں گے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ دیکھیے بے پردگی بھی اسی کی وجہ سے ہوئی، فیشن پرستی بھی اسی کی وجہ سے ہوئی، اور عورت کی دین سے دوری بھی اسی کی وجہ سے ہوئی کہ مردوں نے کسوٹی کیا بنا لی کہ عورت کو خوبصورت ہونا چاہیے، تو خوبصورت کی بجائے سب سے پہلے خوب سیرت ہونا چاہیے، اس کے اندر نیکی ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اگر مرد اپنی زندگی کی ترتیب کو یہ بدل لیں اور نیک سیرت بیوی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں تو دیکھنا یہ عورتیں جو آج فیشنیبل کہلاتی ہیں یہ سب سے بڑی تہجد گزار بن جائیں گی، نیکوکار بن جائیں گی، اور ماحول کے اندر نیکی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا میں انسان کو جو عزتیں ملتی ہیں وہ حسن و جمال سے نہیں ملتی، وہ تو اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی وجہ سے قید خانے میں جانا پڑا تھا۔ دیکھا مصیبتیں آئیں کہ نہیں، 9 سال قید خانے میں رہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حسن ظاہری کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی، 9 سال تنہا ہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور ہے، کوئی پرسان حال نہیں، اور 9 سال قید کے اندر تنہائی کی زندگی گزاری۔ یہ قید تنہائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا، یہ سب حسن ظاہری کی وجہ سے تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا، اور جب تخت و تاج ملا سنیے قرآن پاک کی آیت کیا ہے، فرمایا کہ آپ نے یہ کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانوں کا والی بنا دیجئے کہ میں اچھا محافظ ہوں اور علم والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ خزانے کو کیسے رکھنا چاہیے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حسین جمیل، میں بڑا حسین اور بڑا جمیل ہوں، مجھے اس لیے خوبصورتی کی بنیاد پر آپ خزانے دے دیجئے۔ معلوم ہوا خزانے جو بنے وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے بلکہ ان کو فضل و کمال کی وجہ سے ملے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم حسن کو معیار بنانے کی بجائے جو مٹنے والی چیز ہے، جو سائے کی مانند چیز ہے، جوانی میں جو لڑکی حور پری کی طرح خوبصورت ہوتی ہے بڑھاپے میں اس کا چہرہ شعارے کی طرح بن جاتا ہے، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، ایسے زائل ہونے والے حسن کے پیچھے کیا بھاگنا۔ اس لیے چاہیے ہم سیرت کو دیکھیں، سیرت عمر کے ساتھ ساتھ اور اچھی بڑھتی ہے، عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے اخلاق اور بہتر ہو جاتے ہیں، پائیدار چیز کو معیار بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آج یہ چیز معیار بن جائے دیکھنا ہمارے ماحول میں کتنی نیکی آ جائے گی۔ ہاں اگر اللہ رب العزت کسی کو دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی عطا فرما دیں یہ نور علی نور ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کی دینداری کی زیادہ فکر کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورتیں اپنے دولت مند گھروں میں رہتے ہوئے بھی دیندار بن سکتی ہیں۔ بعض عورتوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید غریب لوگوں کی بیٹیاں دین پڑھیں،
ہم تو امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، اور ماں باپ بھی سوچتے ہیں ہم اپنی بیٹی کو کیمبرج میں پڑھائیں گے، ہم تو بیٹی کو لندن بھیجیں گے، فلاں جگہ بھیجیں گے، انگریزی کی تعلیم دلوائیں گے، اور دین کی تعلیم دلوانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ عورتیں بڑے بڑے دولت مند گھرانوں کے اندر رہ کر بھی بڑی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگیاں گزار گئیں۔ کتنی مثالیں ہیں، زبیدہ خاتون کو دیکھیے، یہ وقت کی ملکہ تھی لیکن اتنی نیک دل تھی، اتنے اچھے اچھے کام کیے کہ جس کی وجہ